معروف دفاعی تجزیہ نگار، اور آپ ان کو مختلف انداز میں ٹی وی چینلز پہ تو سنتے ہی رہے ہیں، لیکن ہمارے اس صوبے کا اعزاز یہ ہے کہ یہ اس صوبے کے وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں، اور آج ہماری اس ٹرانسمیشن کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب موجود ہیں اور اس ٹرانسمیشن کو زینت بخش رہے ہیں. سر السلام علیکم. سر یہ آپ کو مائک نزدیک. وعلیکم السلام. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ سڑک پہ جو افطار آپ دیکھ رہے ہیں، جو ماشاءاللہ یہ سٹیج سجا ہے، یہ خوبصورت بچے بیٹھے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام الناس بھی آتی چلی جا رہی ہے، اور اس وقت ہم بول کی سکرینز پہ لائیو بھی ہیں. یہ کیسا لگ رہا ہے یہ منظر آپ کو؟ یقین کریں میں اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اتنا خوبصورت ارینجمنٹ، اتنے خوبصورت لوگ یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور گیدرنگ ہے. اور روڈ کے اوپر میرے خیال میں دنیا کی سب سے بڑی سیری جو روڈ کے اوپر ہوگی وہ یہ یہاں پر. بے شک ہے. ظفر عباس کے لیے لاٹ آف آئی تھنک پریزز فار اٹ. ایکسیلنٹ، ویل ڈن. سب سے بڑی بات یہ ہے. اور اس کے بعد جس طریقے سے سما باندھا ہوا ہے ماشاءاللہ، نعت خوان اور سب بیٹھے ہیں. ان کے تو والد صاحب کو میں جانتا تھا. جی تو وہ جو اور اتنا اچھے طریقے سے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، اور سب سے بات ہے کہ بڑے جوش سے سب بڑے شوق سے کر رہے ہیں، ذمہ داری سے کر رہے ہیں. اور اس پہ خاص طور پر ٹاپک بھی ایسا ہے کہ ایک اتحاد اور ایک صبر، جو روزہ آپ کو میرے خیال میں بہت زیادہ اس مہینے میں سکھاتا بھی ہے. اور اتحاد تو ہمیں آج کل سب سے زیادہ چاہیے. بے شک. آپ کو پتہ ہے کہ دشمن کی کتنی اس وقت قوت ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے بھی جو نقصان پہنچایا جائے، ڈیسٹیبلائز کیا جائے. اور اس کے لیے خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کی قوم جب بھی ایسا کوئی موقع ہوتا ہے مار کے حق کی بات کر لیں، بنیان مرصوص کی بات کریں، پوری قوم سے حق کی بات. اس لیے اور آنیسٹی میں بات کر دوں، یہاں پر فیلڈ مارشل تھے یاسر منیر، چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں. یقین کریں جس طریقے سے انہوں نے پلان کیا، ایگزیکیوٹ کیا، اور اتنی بڑے دشمن کو 2 دن کے اندر شکست فاش دی، یہ پوری قوم کے لیے پاکستان کی بہت بڑی ایک عزت کی بات ہے. اور اس سے دشمن کا جو منہ کالا ہوا، اور آج آپ دیکھیں پاکستان کا اسٹیچر کتنا ہائی ہو گیا ہے، پاکستان کی کتنی تعریف کی جاتی ہے، دنیا میں نام روشن ہے. آئی تھنک یہ خدا کا شکر کرنا چاہیے، اور اس بابرکت مہینے میں ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کو دن دگنی رات دگنی ترقی دے. آمین آمین آمین. اور بریگیڈیئر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی یہاں پہ کہ 10 مئی کا دن پاکستان کے لیے وہ بظاہر 84 گھنٹے یا 87 گھنٹے کی جنگ کا اختتام تو تھا، لیکن اس کے بعد سے ماشاءاللہ پاکستان کا بین الاقوامی محاذ پہ کہہ لیجئے ایک کایا پلٹ گئی ہے. کایا بالکل ڈیفینیٹلی. اور پاکستان کو لوگ شاید پہلے اتنا سیریس نہیں لیتے تھے. نو جب تک خطے میں کوئی جنگ نہ ہو تب تک ہمیں سیریس نہیں لیا جاتا. پہلے پاک فوج نے کہا کہ آرام سے انسان بنو، یہ بہت سنبھل کے چلو. پھر جب پاکستان نے جواب دیا تو وہ دنیا نے دیکھا کہ ہوش ٹھکانے آ گئے. اور بار بار یہ چیف آف جو ڈیفینس فورسز نے یہ بات کی کہ ہم پرووکیشن نہیں چاہتے، ہمیں آزمائے مت. لیکن جب پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اب آپ کر رہے ہیں تو ویل ٹیل یو. اور وہ پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے. اور ابھی آنیسٹلی جہاں جاتے ہیں پرائم منسٹر یا چیف آف ڈیفینس فورسز جنرل عاصم منیر، ایوری ویئر دیئر پریز، رسپیکٹ کی جاتی ہے. اور ابھی آپ کے ساتھ دیکھ لیں، یہ خاص طور پہ جو ابھی آپ کے سامنے نریندر مودی گئے ہیں یہاں پر اسرائیل میں، یہ بہت بڑی سازش پاکستان کے لیے ہے. ادھر انڈیا، ادھر آپ کے سامنے طالبان اور اس کے ساتھ اسرائیل، یہ تینوں کو بہت خطرناک گٹھ جوڑ بن گئے. اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں یونٹی اور اس کے ساتھ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، ویسے بریک پہ جانے کا وقت ہو گیا لیکن ایک جملہ دینا چاہوں گا. وہ ایپسٹین فائلز ابھی ریلیز ہوئی تو ان میں ایک ای میل آئی جس میں نریندر مودی صاحب کے حوالے سے ایپسٹین صاحب فرما رہے ہیں کہ نریندر مودی صاحب آپ اسرائیل جائیں اور وہاں پہ ذرا ڈانس کریں تو آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی قربت حاصل ہو جائے گی. مجھے یقین نہیں آیا کیا، اور واقعہ بھی 2017-18 کا تھا، لیکن رمضان المبارک کی برکت سے ہم نے یہ منظر بھی دیکھ لیا کہ ہم نے مودی کو اسرائیل میں ناچتا ہوا دیکھا، اور اس کے بعد یقین آ گیا کہ واقعی ایپسٹین فائلز میں کافی حد تک حقیقت موجود ہے. خواتین و حضرات یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن میں، جو کہ دنیا کی سڑک پہ ہونے والی سب سے بڑی ٹرانسمیشن ہے. وہ جاری ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں.